بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور پھر اس کا یہ آخری عشرہ جس میں طاق راتیں اور پھر ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات جو انتہائی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک رات سے 4 آدمی ہی محروم رہتے ہیں۔ نمبر 1، شراب کا عادی، شراب پینے والا، یعنی جس سے اس کو نشہ آ جائے۔ شراب بہت ناپسندیدہ چیز ہے۔ قرآن پاک میں بار بار فرمایا گیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ جہاں اور چیزوں کا ذکر کیا تو وہاں سب سے سر فارس شراب کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ بے شک یہ تو شیطانی عمل ہے، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ شراب کا ایک یاد رکھنا مسئلے کی بات ہے، شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شراب پی اپنے پیٹ میں ڈال لی 7 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے ذریعے سے وہ اس کو نشہ آ گیا تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور آگے آپ نے فرمایا اگر اس حال میں مر گیا تو اس کو کفر پہ موت آئی، وہ کافر مرا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے دوست مسجد میں آنے والے، اچھی مجالس میں آنے والے ہیں، یقیناً یہ تو ان سے بچے ہوں گے۔ اور جو ہمارے دوست احباب میں کوئی اس طرح کوئی شراب پیتا ہو تو محبت سے، نرمی سے اس کو سمجھانا وہ قابل رحم ہے۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں یہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں اللہ کو ناراض کرنے والے افعال کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ محبت نرمی سے ان کو سمجھائیں۔ یہ انتہائی زیادہ قابل رحم ہے، قابل ترس ہے کہ یہ انسان گوشت کا انسان دنیا کی آگ نہیں برداشت کر سکتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ ہماری شریعت کا مزاج یہ رہا ہے کہ جیسے عام لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی گندا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس سے بچ کے رہو، اس سے بچ کے رہو، وہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ بلکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بابرکت شخصیت سے یہ چیزیں نمایاں طور پر کھل کر سامنے آتی ہیں۔ آپ کی خوبصورت زندگی میں یہ چیزیں بہت کثرت سے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترس کھایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے دین کا مزاج یہ ہے کہ ایسے لوگوں پہ ترس کھا کے ان کو سمجھانا بجھانا۔ اس کی ایک مثال سے سمجھے، ایک جانور ہے، جانور ہمارے سامنے آگ میں جل رہا ہو، پانی میں ڈوب کے مر رہا ہو تو ہم میں سے کمزور دل والا آدمی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا، کمزور سے کمزور دل والا آدمی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ یہ جانور آگ میں جل رہا ہے، جانور آگ میں جل۔ اور محترم بھائیو، ایک انسان مرتے ہی خدا نہ خواستہ آگ میں چلا جائے تو یہ کتنا زیادہ قابل رحم ہے، قابل ترس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک بہت معروف واقعہ ہے جو ملتا ہے، میں اس کو بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، اور جس جگہ کی طرف جانا تھا وہاں کو جانے والے 2 راستے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس راستے سے چلتے ہیں، اس راستے سے نہیں چلتے۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر 2 چور رہتے ہیں، 2 ڈاکو رہتے ہیں، اس لیے وہ لوٹ لیتے ہیں۔ جو اس راستے سے جاتا ہے، جس کا اس راستے سے گزر ہوتا ہے تو وہ رات دن کے وقت بھی ان کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم اسی راستے پر چلیں گے، ہم تو ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ تو شفیق محبوب نبی، وہ تو امت کے انتہائی زیادہ غمخوار اور ان کی ہمدردیاں بانٹنے والے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی راستہ اختیار کیا۔ جب آپ کسی جگہ پہنچے جہاں ان 2 ڈاکوؤں سے ملاقات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من انتما، تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے نحن مہامان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو 2 گرے پڑے لوگ ہیں، یعنی اس کا ترجمہ ہم تو 2 گرے پڑے لوگ ہیں، مطلب ہم تو ڈاکو ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔
آپ نے فرمایا بل انتما مکرمان، بلکہ تم تو قابل اکرام ہو، تم تو عزت والے ہو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ آپ کے اندر ایک داعیانہ جذبہ رہا، ایک داعیانہ خیر خواہانہ جذبہ رہا کہ یہ تو قابل اکرام ہے، تھوڑی سی دنیا کی گندگی، دنیا کی چیزوں میں لگ کے اس کی وجہ سے اپنی عزت کو گرایا ہوا ہے. اگر یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ جائیں، تو یہ اللہ کے ہاں بڑے قابل قدر ہیں، بڑے قابل اکرام ہیں. تو لہذا ایسا آدمی، ہم شراب پہ بات کر رہے تھے، کوئی ہمارے دوست احباب رشتہ دار عزیز و اقارب میں سے کوئی شراب کا عادی ہے تو یوں پیار محبت سے نرمی سے اس کو سمجھایا جائے، اس کو روکا جائے. اور اسی طریقے سے دوسرا وہ آدمی جو اس مبارک رات لیلۃ القدر والی مبارک رات سے محروم ہو سکتا ہے، وہ والدین کا نافرمان ہے، والدین کا نافرمان ہے. والدین کی نعمت رمضان سے بڑی نعمت ہے، والدین کی نعمت رمضان سے بھی بڑی نعمت ہے. ایک حدیث میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور وہ بددعا کر رہے ہیں کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جو اپنی زندگی میں والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمائی، آمین فرمائی. آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کی سنگینی کی طرف، وہ جو سنگ زنی کو معاف کرنے والے، سخت سے سخت لوگوں کو معاف کرنے والے، یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہاں طائف کا واقعہ کتنا مشہور کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، لیکن ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. اور بلکہ کسی موقع پہ جب بہت زیادہ لوگوں نے پریشان کیا تو آپ یوں فرمایا کرتے تھے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دی، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں. وہ شفیق نبی بھی جو والدین کے نافرمان پہ آمین کہہ رہے ہیں، جبریل کی بددعا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا تو اس کی سختی کی انتہا ہے. اس لیے محترم بھائیو، والدین کی بہت زیادہ قدر و قیمت، ان کی فرما برداری، بلکہ فرمایا کہ یہ تمہاری جنت بھی ہے، تمہاری جہنم بھی ہے. اور باپ کے بارے میں فرمایا اوسط ابواب الجنہ، کہ یہ تو جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جنت کا درمیانی دروازہ ہے. رمضان سے بڑی نعمت والدین، رمضان سے بڑی نعمت والدین ہے. اس لیے والدین کی تو عام حالات میں بھی دعا وہ اولاد کو وہ عرشوں تک پہنچا دیتی ہے. اس لیے والدین کی دعائیں لینا، ان کی خدمت، ان کا اکرام، ان سے محبت. بلکہ رمضان کے اعتکاف کے بارے میں فرمایا، جو کہ آخری عشرے کے حوالے سے کچھ بات تھی، تو اعتکاف کے بارے میں فرمایا کہ 2 مقبول حج عمروں کا ثواب ہے. اور والدین کے بارے میں فرمایا کہ صرف 1 مرتبہ زیارت سے 1 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی 2 مرتبہ زیارت کرے، دو مرتبہ، 3 مرتبہ، یوں 100 مرتبہ بھی کوئی زیارت کرے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر زیارت پہ 1 حج کا ثواب ملتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے 100 مرتبہ اپنے والد کی محبت کی نگاہ سے نظر ڈالی، آپ والد کی زیارت کی، تو 100 مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں. اسی طریقے سے تیسرا وہ آدمی جو کینہ رکھنے والا ہے، اپنے دل میں کینہ رکھنے والا ہے. بغض اور کینہ، یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو سارے رشتوں کو کاٹ دیتی ہیں، جو سارے رشتوں کو کاٹ دیتی ہیں. اس لیے مسلمان کے بارے میں محبت، نرم گوشہ ہونا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کو بڑا پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق من احسن الى عیالہ. ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو اپنے کنبے میں سے وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے جو اس کے کنبے سے پیار کرتا ہے. ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی کسی کے بچوں سے محبت کرتا ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، تو ان کے والدین کی نظر میں وہ بڑا محبوب بن جاتا ہے. ان کے والدین کی نظر میں وہ بڑا محبوب بن جاتا ہے، یہ ہمارے بچوں سے بڑا پیار کرتا ہے. تو اسی طریقے سے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. جو اللہ کے کنبے سے پیار کرے گا، جو ان کو معاف کرتا رہے گا، بلکہ اللہ کو یہ پسند ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندوں کو معاف کرتے رہو، میرے بندوں کو معاف کرتے رہو. اللہ میاں کو یہ بات بڑی پسند ہے، اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ میرے بندوں کو معاف کرتے رہو. اس لیے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ، حسد، بغض رکھنا یہ انتہائی کمزور چیز ہے، انتہائی گھٹیا چیز ہے. اللہ میاں کو یہ محبوب نہیں ہے. معاف کرتے رہنا. کوتاہیاں انسانوں کے ساتھ ہوتی ہیں، ہم نبی کوئی نہیں ہے، فرشتے کوئی نہیں ہے، انسان ہے، تو کوتاہیاں انسانوں سے ہوتی رہتی ہیں. وقتاً وقتاً اپنے بھائیوں کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے عزیز و اقارب کو معاف کرتے رہنا. اسی طریقے سے چوتھا وہ آدمی جو اس مبارک رات میں بھی محروم ہو جاتا ہے، وہ قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ یعنی تعلقات کو توڑنے والا.
اس لیے اپنے تعلقات کی بہت دیکھ ریکھ کرتے رہنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے ایک نازک کلی ہوتی ہے نا، ایک پھول ہے نازک، تھوڑا سا آپ پتی کو دباؤ گے تو وہ مسلی جائے گی، خراب ہو جائے گی. اسی طریقے سے یہ اس کی مثال، رشتہ داری کی مثال بھی ایسی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کے بہت فضائل بیان فرمائے، بہت فضائل بیان فرمائے. اصل میں ضابطہ یہ ہے کہ جہاں نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، جہاں نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں، انعامات زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پوچھ گچھ بھی زیادہ ہوتی ہے. کیونکہ رشتہ داری بہت اہمیت کی حامل ہے، اس لیے اس کو سنبھال کے رکھنا. چھوٹی چھوٹی بات بھی وہاں آ کے دراڑیں پیدا کر دیتی ہے. اور ہم کچھ دیر پہلے ہی اس کا تذکرہ کر رہے تھے، آدمی جہاں کہیں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہو، جس جگہ پہ ہو، آدمی پہ جب خوشی غمی کے حالات آتے ہیں، بالخصوص زندگی موت کی کشمکش میں جب آدمی ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیشہ ہمارے رشتہ دار ہی سنبھالتے ہیں. ہمارے ایک دوست کہیں بہت دور امامت کروایا کرتے تھے، تو وہ بیمار ہو گئے. ان کے جو متعلقین اور ان کے جو مقتدی حضرات تھے وہ ان سے بڑے عقیدت مند تھے، بڑی محبت کرتے تھے. لیکن جب وہ بیمار ہوئے تو آخر کار مجبور ہو کے وہ رشتہ داروں کی طرف واپس لوٹے. انہی کے بھائیوں نے اور ان کے عزیز و اقارب رشتہ داروں نے ان کا علاج معالجے کا انتظام کیا اور ان کو سنبھالا. تو ایسے مواقع پہ ہمیشہ رشتہ دار ہی کام آتے ہیں. تو آدمی ایسے حالات میں ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کی طرف ہی لوٹتا ہے. اس لیے رشتہ داری کے ساتھ بنا کے رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ میری روزی بڑھا دی جائے اور میری عمر میں برکت ڈال دی جائے، تو فرمایا وہ صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اس لیے خرچ کرنے کے معاملے میں بھی رشتہ داروں کو ترجیح دی گئی ہے. اور اگر قطع تعلقی ہے تو یقیناً ایسا آدمی تو اس مبارک رات میں بھی محروم ہو جاتا ہے. تو یہ 4 قسم کے لوگ اس مبارک رات میں محروم ہوتے ہیں، اور باقی سب کو اللہ جل شانہ نوازتے ہیں. اس لیے اگر خدا نخواستہ ہم میں سے بھی کوئی ایسا آدمی ہو تو وہ اپنے معاملات کو بہت بہتر بنا لے، اپنے معاملات کو سلجھا لینا چاہیے. جو آدمی اس مبارک رات میں بھی محروم رہ جائے وہ بڑے نصیبے سے، بڑی خیروں سے محروم رہ گیا، بڑی خیروں سے محروم رہ گیا. اس لیے ہم میں سے کوئی آدمی بھی اس مبارک رات سے محروم نہ رہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.